صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 118 اور 119 میں خوش آمدید۔ راعت قلوب العدا انباء بعثته كنبأة اجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حقوا بالقنا لحما على وضم۔ دشمن کے دلوں کو خوف زدہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبروں نے، جیسا کہ کوئی اچانک آہٹ بے خبر بکریوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں کافروں سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ کافر نیزے لگنے کی وجہ سے قصاب کے تختے پر گوشت کی مانند ہو گئے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے راعت، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ قلوب یہ قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ادا دشمن کو کہتے ہیں، یعنی دشمنوں کے جو دل تھے وہ ڈر گئے۔ اب دشمنوں کے دلوں کو ڈرایا کس نے؟ انبا کہتے ہیں خبروں کو۔ جیسے خبر ہے نا، خبر کی جمع ہوتی ہے خبروں، اسی طرح عربی میں نبا ہوتی ہے ایک خبر اور اس کی جمع ہوتی ہے انبا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، آخری جو پارہ ہے اس کی جو پہلی سورت ہے اس کا نام ہے سورہ نبا، یعنی خبر۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے کسی شخص کا نبی بن کر آ جانا، نبوت اور رسالت لے کر آنا، اس کو کہتے ہیں بعثت۔ ہی ان کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کی خبریں ملی، یعنی جب کفار کو، مشرکین کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اور رسول کو امت کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا ہے، تو دشمن کے دل خوف زدہ ہو گئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ کا مطلب ہے جیسا کہ، نبع کہتے ہیں آہٹ کو، ہلکی آواز، یہ اس کا معنی ہے۔ اجفلت اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنا، اور غفلن یہ کہتے ہیں غافل کی جمع، بے خبر، غافل۔ من اس کا معنی ہے یعنی، غنم کہتے ہیں بکریوں کو، یعنی جس طریقے سے بے خبر بکریاں ہوں، اگر ان کو کوئی اچانک آہٹ کو ہلکی سی آواز، جیسے کہ کوئی شیر آ رہا ہو، اس کے پاؤں سے ہلکی سی آواز آئے تو کیسے بکریاں گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جو کفار تھے، ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو یہ بھی اسی طریقے سے ڈر گئے، ان کے دل پریشان ہو گئے، یہ گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ما زالا ہمیشہ رہے، یہ اصل میں ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور زائل کا مطلب ہوتا ہے زائل ہو جانا، ختم ہو جانا۔ ختم نہیں ہونا مطلب ہے ہمیشہ رہنا۔ یلقا اس کا مطلب یہ ملاقات سے ہے، ملنا۔ ہم ان سے، یعنی کافروں سے، فی میں، کل تمام، معترک مارکا، میدان جنگ، لڑائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ہر مارکے کے اندر، ہر لڑائی کے اندر ملتے رہے، مطلب ان سے لڑائی کرتے رہے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پتہ چلا ہو کہ کفار آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ڈر کے وجہ سے ان سے لڑنے کے لیے ہی نہ پہنچے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حتیٰ یہاں تک کہ، حقو حقایت مطلب مشابہ ہونا، بالکنا با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، کنا نیزے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، علا پر، آگے ہے وزم۔ وزم اس لکڑی کے تختے کو کہتے ہیں جس پر گوشت بیچنے والے گوشت کاٹتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں مڈی بھی کہتے ہیں، یا تو یہ مڈی کو کہا جاتا ہے یا پھر وہ تختہ اور بوریا وغیرہ جس کے اوپر گوشت رکھتے ہیں تاکہ مٹی وغیرہ سے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی آ چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، چونکہ یہاں سے فصل شروع ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یعنی جنگوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی اور جہادی نبی بھی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کفار سے مارکوں کے اندر یعنی لڑائی کے اندر گزری ہے، حتیٰ کہ جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کفار نیست و نابود ہو گئے تھے اور ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی تھی اور ان کی قوت و طاقت تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اسی کا تذکرہ ان اشعار کے اندر کیا جائے گا۔ پہلا شعر یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کی خبریں ملی کفار کو، یعنی جب کفار کو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نبی اور نیا رسول بھیجا ہے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، تو کفار کے دل خوف زدہ ہو گئے، ان کے دل لرزنے لگے، ان کے دل ڈرنے لگے۔ ان کی ایسی حالت ہوگی جس طریقے سے کوئی بکریاں کا ریوڑ ہو اور وہاں پہ کوئی شیر آ جائے۔ اب شیر آنے سے جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، آہٹ ہوتی ہے، جب بکریوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی شیر آ گیا ہے یا کوئی اور موذی درندہ آ گیا ہے جو ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جائے گا، تو بکریوں کے اندر جیسے گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ڈر کے مارے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی کفار اور مشرکین کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبروں سے ایسے لرزنے لگے، گھبرانے لگے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا یہ جو ظلم اور زیادتی کا دور ہے یہ اب ختم ہو جائے گا اور اب ہمارا تیا پانچا ہو کے رہے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مارکے میں ملتے رہے کفار سے، ہر مارکے میں کفار کے ساتھ لڑائی میں پیش رہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کو تو آگے کر دیا اور خود اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے ہوں، یا لڑائی لڑنے کے بجائے جان بوجھ کر صلح کر لی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ صلح جب بھی کی گئی ہے وہ کسی مصلحت کے پیش نظر کی گئی ہے، لڑائی کے ڈر کی وجہ سے یا کفار و مشرکین کے خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لڑائی سے منہ نہیں پھیرا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کرنے سے نہیں رکے ہیں۔ اس حد تک لڑائی کی ہے کہ کفار کا مار مار کے ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی جیسا کہ مڈی کے اوپر جو قصاب کی مڈی ہوتی ہے اس کے اوپر گوشت کا قیمہ نہیں ہو جاتا، بالکل ایسی حالت ہوگی۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کفار کو مزہ چکھایا، ان کی طاقت کو، ان کی قوت کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔